حضرت سید کبیر الدین کی بارات ماں نے روانہ کی، ماں کو خبر ملی کہ ڈوب گئی، ماں انتظار کر رہی تھی، گئے ہیں لائیں گے آئیں گے، وہاں پر وقت پہ وقت گزر رہا ہے، 12 برس گزر گئے، ماں نے آ کے دہائی دے دی، ماں نے دہائی دے دی غوث پاک سے، میں نے بارات رخصت کی ہے، مجھے بیٹا بھی چاہیے، بہو بھی چاہیے، سارے چاہیے، کہاں ہے؟ حضرت غوث پاک نے بارات کو جو 12 برس کی ڈوبی ہوئی تھی نکالا اور کہا لے ماں تو چلی جا۔ السلام علیکم، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، بالکل صحت و سلامت ہوں گے۔ تو آج ہم سننے والے ہیں کوکب نورانی کی کہانیاں۔ جی ہاں، کوکب نورانی کی کہانیاں۔ جو لوگ نہیں جانتے کہ کوکب نورانی کون ہے تو میں بتا دوں کہ یہ شرک اور بدعت کے سمندر کی بہت بڑی مچھلی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ لونڈے تھے، لونڈے لبرل، سمجھ گئے؟ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو تیار کیا، چل بھئی غوث اعظم کے بارے میں بڑی شہرت ہے تو ہم تجھے لٹائیں گے، وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، تابوت بنایا ہوتا ہے نا جو جنازہ اٹھاتے ہو، اس میں تجھے میت میں لٹائیں گے، تیرے اوپر کپڑا ڈال دیں گے، غوث پاک سے کہیں گے جا کے جنازہ پڑھاؤ، تو وہ جب پڑھانے لگیں گے پہلی تکبیر ہو جائے گی، دوسری پہ تو اٹھ کے بیٹھ جانا، مست پلان ہے۔ دوسری پہ اٹھ کے بیٹھ جانا۔ تو ہم لوگوں کو دکھائیں گے دیکھو یہ کہتے ہیں ولی ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ جنازہ مردے کا ہوتا ہے، یہ تو زندہ ہے، اتنا تو پتا نہیں ہے، مذاق اڑائیں گے۔ کیا سوچ ہے رے تیری، ماننا پڑے گا۔ وہ اپنے غلط پروگرام کے ساتھ آ گئے، آ کر غوث پاک سے کہا جی جنازہ ہے، فرمایا کسی کو کہہ دو پڑھا دے، کسی کو کہہ دو۔ وہ پروگرام بنا کے آئے تھے، نہیں جی حضرت آپ ہی سے پڑھوانا ہے اسی لیے تو یہاں لائے، ورنہ کہیں اور پڑھوا لیتے، آپ سے پڑھوانا ہے۔ فرمایا مجھ سے پڑھوانا ہے؟ ہاں جی، اچھا چلو پھر وضو کرو، صفیں بناؤ۔ صفیں بن گئیں، آ گئے، جب صفیں بن گئیں اجازت لی جاتی ہے نا جنازہ پڑھا دوں، حضرت غوث پاک نے ان لڑکوں سے کہا میں عبد القادر اس کا جنازہ پڑھا دوں؟ نہیں، اتنے روب سے پوچھا کہ وہ تھوڑا سا گھبرا گئے، لیکن وہ تو پلاننگ کر کے آئے ہوئے تھے، کہیں گے جی پڑھائیے، پر میں پڑھا دوں؟ نہیں، وہ پھر تھوڑا سا گھبرائے، پھر کہیں نہیں جی پڑھا دیجئے۔ آپ نے تیسری بار پوچھا پڑھا دوں؟ پر میں کرو نیت۔ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھائی، 1 تکبیر، 2 تکبیر، 3 تکبیر، 4 سلام، پھر گیا، لڑکا اٹھا، وہ تو طے تھا کہ دوسری تکبیر کے بعد اٹھ جانا ہے۔ آپ جنازہ پڑھا کے تھوڑا سا ہٹے، وہ کپڑا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، فرمایا میں نے پہلے پوچھا تھا میں عبد القادر پڑھا دوں؟ تو میں کہا تھا نا کسی اور سے پڑھوا لو، تم جو پروگرام بنا کے آئے تھے تو میں نے مردے کا پڑھایا ہے، زندہ کا نہیں پڑھایا ہے۔ جب میں نے تم سے پوچھا تھا نا پڑھا دوں، یہ ختم ہو چکا تھا۔ پرینک ہو گیا آپ کے ساتھ۔ وہ روئے پیٹے، فرمایا اب روتے پیٹتے رہو، کچھ حاصل یہ۔ بھائی اگر آپ کو پتا ہے وہ بندہ زندہ ہے، وہ بندہ ناٹک کر رہا ہے، وہ بندہ پرینک کر رہا ہے، تو سیدھے سے بول دو بھائی وہ بندہ زندہ ہے، وہ ناٹک کر رہا ہے، وہ ایکٹنگ کر رہا ہے، تو اسے بولو بھائی کیوں کر رہے ہو ایسا، اسے وہاں سے اٹھاؤ، کہو بھائی توبہ کر لو یار، ایسا مت کرو۔ مانتا اس نے گناہ کیا ہے، اس نے غلطی کی ہے، لیکن اتنی بڑی غلطی، اتنا بڑا گناہ نہیں کیا ہے کہ وہ واجب القتل ہو گیا۔ بات تو صحیح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگوں نے اس سے بڑی گستاخیاں کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا، کیونکہ معاف کرنا اسلام میں پسندیدہ عمل ہے۔ خیر سنتے ہیں اگلی کہانی۔ ایک عورت نے اپنا بچہ داخل کرایا، کچھ عرصے کے بعد ماں تھی دیکھنے آئی، بچے کو دیکھا تو بچہ دال کھا رہا تھا جو لنگر میں پکی، وہاں سے اٹھ کے غوث پاک کے پاس آئی تو آپ مرغا کھا رہے تھے۔ کیا ظلم ہے؟ کیا کھا رہے تھے؟ اچھا، ہڈیاں جو نکل رہی تھی توڑ نہیں رہے تھے، ان کو رکھتے جا رہے تھے۔ وہ دیکھ کے ماں سوچنے لگی میرا بیٹا دال کھا رہا ہے اور خود یہ مرغا کھا رہے ہیں۔ ماں تھی نا، خیال آیا، رک نہ سکی، اس نے کہا جی بیٹے کو، ہمارے بچوں کو دال کھلاتے ہو اور خود مرغا کھا رہے ہو،
غوث پاک نے کھانا کھا کے اس پہ مرغے پہ ہڈیوں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ وہ پھڑ پڑاتا ہوا مرغا زندہ ہو گیا۔ فرمایا جب تیرا بیٹا اس درجے کو پہنچے گا نا تب مرغا کھلائیں گے۔ یہ صحیح طریقہ ہے یار، ایک مرغا لاؤ، اسے حلال کرو، پھر پکاؤ، پھر کھاؤ، پھر زندہ کرو، پھر سے اسی مرغے کو لاؤ، پھر سے حلال کرو، پھر سے پکاؤ، پھر سے کھاؤ، پھر زندہ کر دو۔ ایک مرغے پہ نا پوری زندگی گزر جائے گی اور ہر دن مرغا ملتا رہے گا۔ اور رہی بات مردے زندہ کرنے کی، تو میں بتا دوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی مردے زندہ نہیں کر سکتا، بالکل بھی نہیں کر سکتا، ذرا بھی نہیں کر سکتا۔ اب تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دو گے تو میں بتا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور رسولوں نبیوں کو معجزے دیے جاتے تھے کیونکہ ان کو اپنی قوم کو یہ پروف دینا ہوتا تھا، یہ ثبوت دینا ہوتا تھا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ لیکن آپ کے باباؤں کے متعلق ایسی کوئی بات نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کی تصدیق قرآن شریف کرتا ہے، حدیثیں کرتی ہیں، لیکن آپ کے بابا جو کراماتیں دکھا رہے ہیں، آپ کے بابا جو مردے زندہ کر رہے ہیں، ان کی تصدیق کون کرے گا؟ کس کو پتا کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ ہم کرامات کے منکر نہیں ہیں، ہم کرامات میں مانتے ہیں، لیکن کرامات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے کنٹرول میں آ گیا۔ کرامات جو ہوتی ہیں وہ اللہ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، کسی بابے کے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ اور اگر مردہ زندہ کرنے کی کرامتیں کسی کے پاس ہوتی تو سب سے پہلے وہ صحابہ کے پاس ہوتی۔ آپ کسی ایک صحیح حدیث سے دکھا دیجئے کہ کس صحابی نے کس مردے کو زندہ کیا ہے، صرف ایک صحیح حدیث سے دکھا دیجئے کہ کسی صحابی نے کسی مردے کو زندہ کیا ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔